بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ خط و کتابت سے متعلق جیسا کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کوفے والوں نے جو خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس ارسال کیے، اس پر بنی امیہ کے ٹکڑوں پر بننے والے اور اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوفے والوں نے پہلے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور ان کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور بعد میں وہ لوگ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے خط لکھے اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، ان کے شیعہ تھے، پہلے ان کے پاس خط لکھے اور اس کے بعد عہد شکنی کی اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہم کو کوفے کے آباد ہونے کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا کہ کوفے کی آبادی کس طرح سے تھی، کون لوگ آباد تھے، کس وقت کوفہ آباد ہوا اور کس کے دور حکومت میں کوفے کی بنیاد ڈالی گئی۔ کوفے کے آباد ہونے کے سلسلے میں تاریخوں میں موجود ہے کہ کوفہ سن 18 ہجری میں عمر ابن خطاب کے دور حکومت میں سعد بن ابی وقاص نے اس کو آباد کیا۔ سعد بن ابی وقاص صحابی پیغمبر ہیں، لیکن بعد میں منحرف ہو جاتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور انہی کا بیٹا ہے کہ جو کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے فوج کا سپہ سالار ہے، عمر ابن سعد۔ تو کوفے کی آبادی جس وقت یعنی کوفے کی بنیاد ڈالی گئی تو یہاں پر کوفے میں ایک چھاونی قرار دی گئی، وہاں پر عام افراد سکونت اختیار نہیں کیے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ جب وہاں پر عام لوگوں نے سکونت اختیار کی تو وہاں پر وہی لوگ آباد ہوئے کہ جو طرفدار حکومت تھے یا صاحبان حکومت تھے۔ یعنی جس وقت یہاں پر عام لوگوں کی سکونت اختیار کی گئی تو اس وقت عمر ابن خطاب کا زمانہ تھا، دور حکومت تھا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت علی علیہ السلام کا دور حکومت آیا تو اس وقت تک یہاں پہ پہلے جن لوگوں کی حکومت تھی انہی کے طرفدار یہاں پر آ کر سکونت اختیار کرتے رہے۔ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کی حکومت آئی تو اس وقت وہاں کے کچھ لوگوں نے عثمان بن عفان کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ اصل حقدار جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، یہ ان سے برتر ہیں، افضل ہیں، اور انہی کو حکومت حاکم ہونا چاہیے تھا، انہی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔
لہٰذا وہ عثمان بن عفان کو چھوڑ کر حضرت علی علیہ السلام کے طرفدار ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کو اس وقت علوی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک گروہ وہ افراد تھے کہ جو خلافت سیگانہ کے قائل تھے، یعنی خلیفہ اول کو بھی مانتے تھے، خلیفہ دوم کی بھی خلافت کو قبول کرتے تھے اور خلافت سوم کو بھی قبول کرتے تھے۔ یہ بنی امیہ ہیں کہ جو ان تینوں خلیفہ جو تینوں زمانے تھے ان کی خلافت کو قبول کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب حضرت علی علیہ السلام کی حکومت آتی ہے اور وہاں پر بہت سخت ہے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احیا کیا جائے، اور یہی مشکل تھی کیونکہ جب حضرت علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ کے سامنے جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین اور اس طریقے کے مسائل سامنے آئے، جس کی وجہ سے آپ زیادہ پیش رفت نہ کر سکے۔ بہرحال جس وقت حضرت علی علیہ السلام کا دور حکومت آتا ہے تو آپ کے سامنے بہت سی مشکلات ہیں، جس میں سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی رکاوٹ قاضی شرح ہے کہ جو خلیفہ دوم کا یعنی دمدار سرغنہ ہے اور طرفدار ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے بہت سے کام رک جاتے ہیں اور پیش رفت رک جاتی ہے کہ آپ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیا کر سکیں، اس کو تحقق دے سکیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ کوفے میں اس وقت خلیفہ اول کے بھی کافی ماننے والے تھے، جیسا کہ جب آپ کے یعنی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں پہلا رمضان آتا ہے اور وہاں پر تراویح کا مسئلہ آتا ہے اور حضرت علی علیہ السلام اس سے منع کرتے ہیں تو قاضی شرح سامنے آ جاتا ہے اور اس نے لوگوں کو ورغلایا، یہاں تک کہ کافی تعداد میں لوگ خلیفہ اول کے طرفدار ہو جاتے ہیں اور اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ تراویح انجام دیے جانے چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس وقت آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پر کچھ افراد جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل ماننے لگے کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے تک وہاں پر ایک گروہ جو خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو بنی امیہ کا گروہ ہے کہ جو خلیفہ سیگانہ کو خلافت کے قابل مانتا ہے، لائق مانتا ہے، اور تیسرا گروہ وہاں پر وہ افراد ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کوفے میں بسنے والے 3 گروہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بعد جب اس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ آپ کے زمانے میں کوفے میں بسنے والے 5 گروہ جو مشہور گروہ تھے وہ 5 گروہ ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔